بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ بے شک ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اور ایک دن پھر آئے گا کہ تمہیں اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر ایک بہت بنیادی بات ہے جو ہمارے لیے توجہ کا مرکز بننی چاہیے، وہ یہ کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، دونوں الگ الگ حیثیت کی مالک ہیں، ان دونوں کی غذا الگ ہے، ان دونوں کا رنگ ڈھنگ الگ ہے، اور ان کی موت و حیات میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو وجود ہے، جس کو جسم انسانی کہتے ہیں، اس کی تخلیق مٹی سے کی، ایک بجتی ہوئی کھنکتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پیدا کیا۔ اب اس کی جو غذا ہے جسم کی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک کی تمام چیزیں جو اس کی صحت، اس کے پیٹ، اس کے دماغ، اس کے لباس، اس کی رہائش، اس کی زندگی، اس کی موت، تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ مثال لے لیں کہ بچے کا کپڑا، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہماری رہائش گاہ، آخر میں موت، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پیدا کرتا ہے۔ کہ اس نے جسم کو اس مٹی سے پیدا کیا تو ساری غذائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی ہی سے رکھیں، کہ جس چیز سے وہ پیدا ہوا اسی سے اس کی غذا کو بھی پورا فرمایا۔ اس کی موت اور حیات کا سارا انحصار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی پہ رکھا، کہ اس کو کھانا پینا، لباس، سب کچھ اسی زمین سے دیا۔ لیکن جو ہمارے جسم کا دوسرا حصہ ہے، جس کو روح کہتے ہیں، یہ روح آسمانی ہے، یہ زمینی نہیں ہے۔ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، یہ آسمانی مخلوق ہے۔ اس کی پیدائش تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے جسم سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو پیدا فرما دیا۔ اب روح کو جب جس جسم میں آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت متعین فرمایا، وہ روح اس جسم میں آ جاتی ہے۔ جو جسم کی خوراک تھی وہ زمین تھی، اب روح ہے، یہ بھی پلتی ہے، اس کی خوراک کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اس کی خوراک جس طرح روح آسمانی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانی ہے۔ آسمانی خوراک سے کیا مراد ہے؟ آسمانی خوراک سے مراد قرآن مجید ہے، کہ جس طرح جسم روٹی کھا کر، اناج کھا کر، پھل کھا کر ایک تقویت پکڑتا ہے، فربہ ہوتا ہے، صحت پکڑتا ہے، قد کاٹ نکلتا ہے، اسی طرح روح بھی فربہ ہوتی ہے، اس کی قد کاٹ نکلتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی روح اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، قرآن و حدیث روح کی غذا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو روح کی غذا کہا، قرآن روح کی غذا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ماں باپ پہلے بچے کو غذا دے کے پالتے ہیں، اسی طرح روح کے پلنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، وہ ہے قرآن، اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی، یہ روح کی غذا ہے۔ مثال لے لیجئے کہ جس طرح ہم کھا کے صحت مند ہوتے ہیں، اسی طرح روح اللہ کا کلام پڑھ کے، سن کے، اور اس کو اپنے اندر جذب کر کے طاقت پکڑتی ہے۔ جس طرح ایک دنیا میں ایک شخص بہت کھائے تو بڑا مضبوط پہلوان بنتا ہے، اسی طرح وہ نیک لوگ، وہ اولیاء اللہ، وہ صاحب بصیرت، یہ لوگ جب اللہ کے کلام کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو ان کی روحیں اتنی تقویت پکڑ جاتی ہیں، اتنی صحت مند ہو جاتی ہیں کہ یہ جسم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کو لے کے پروازیں کرتی ہیں۔ جس طرح مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لیا کرتے تھے، تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو پورے جہان کا، پوری دنیا کی چکر لگانے کی طاقت عطا فرمائی؟ اس جسم کو لے کر وہ اڑ بیٹھے۔ کئی اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ہواؤں میں پروازیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی اتنی پرورش کی کہ روح جسم سے زیادہ طاقتور ہو گئی، اور وہ اس وجود انسانی کو لے کے ہواؤں میں اور آسمانوں میں اڑ بیٹھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یاد رکھیے، جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔
انقطاع الروح عن الجسد، یہ موت کی تعریف ہے کہ روح کا بدن سے جدا ہو جانا۔ یہ بدن مر جاتا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، خاک میں مل کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کی روح آئی تھی وہ روح ایسے ہی لوٹا دی جاتی ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ اور یہ جو موت جس کو ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے معنی ہوتے ہیں منتقل ہونا، انتقال الروح عن الجسد یا انتقال من دار الی دار، ایک جگہ سے دوسری جگہ جسم سے انتقال نکل جانا، دوسری طرف منتقل ہو جانا۔ تو روح کا جسم سے منتقل ہو جانا پھر رب تعالیٰ جہاں رکھے، قبر میں رکھے، پہلے آسمان پہ رکھے، وہ مومن کے مراتب کے اعتبار سے اور کافر کے مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ موت جو ہے وہ روح کے مرنے کا نام نہیں، جسم کے مرنے کا نام ہے۔ اگلی بات یہ کہ جس طرح جسم کی تربیت کر کے انسان بہت ماہر بنتا ہے، مثلاً کوئی درزی ہے تو وہ جتنی تربیت لے گا اتنا اچھا ماہر بنے گا، کوئی شخص جمناسٹک کرتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، وہ کھیل میں اتنا ماہر ہوگا۔ اسی طرح روح کی بھی تربیت ہے، روح کی تربیت جتنی اچھی ہوگی روح اتنی اچھی پرواز کرے گی۔ اور جو ہمارے علم، ہمارے تقوی، ہمارے پرہیزگاری، اس کا تعلق بھی روح سے ہے۔ مثال لے لیں، ایک بچہ اگر 30 پاروں کا حافظ ہے، پورے قرآن کا حافظ ہے، اگر اس کی 4 انگلیاں کٹ جائیں تو ایسا نہیں کہ اس کے 4 پارے کم ہو جائیں۔ اس علم، تقوی، پرہیزگاری اور تمام علم کے اجتماع کا نام روح کے پاس ہے، کہ روح علم حاصل کرتی ہے، یہی ہدایت پکڑتی ہے، یہی گمراہ ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے تقوی، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ اللہ کیا، قرآن کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، تو ان کی روح تقویت پکڑتی ہے اور یہ علم ان سے چھینا نہیں جاتا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے مراتب نہیں چھینے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم تو مر جائے اور مٹی میں مل کر اگرچہ مٹی بھی ہو جائے، لیکن اس روح کے پاس جو اس کا علم تھا، جس کا تعلق اگرچہ اس جسم سے ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک پھر بھی اس کا عالم برزخ کے اندر اس روح اور جسم کا ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ اسی لیے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا جسم جواب دیتا ہے یا روح جواب دیتی ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کو وہ طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ روحیں جواب دیتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اگر کوئی 1000 کلومیٹر لمبا بھی قبرستان ہو تو جس طرح پہلے ہی قبر والا السلام علیکم کا جواب دیتا ہے، ایسے آخری والا بھی دیتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ روحوں کے لیے وقت نہیں ہے، زمان نہیں ہے، یعنی فاصلے نہیں ہے، زمان نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے میں روح ان کی چاہے پہلے آسمان پر ہو یا 7ویں آسمان پر ہو، جب کوئی قبر پہ آنے والا اس کو سلام کرتا ہے تو وہ روح حاضر ہو کر اس کا جواب دیتی ہے۔ تو بہرحال حاصل یہ ہوا ساری بات کا کہ ہم 2 چیزوں کا مرکب ہیں، ایک جسم، ایک روح۔ جسم کی غذا زمین ہے اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اور روح کی غذا اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اب جتنا آپ روح کو پالیں گے روحانی ترقی اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا آپ جسم کو پالیں گے جسم اتنا فربا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔